اور ہاتھ اوپر کیا جاتا ہے. ہاتھ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں یہ ہے کہ ہاتھ چہرے کے ساتھ لایا جاتا ہے. اللہ اکبر جب آپ تکبیر کہتے ہیں نماز میں, اور جب رکوع کرتے ہیں رکوع سے پہلے اللہ اکبر, ٹھیک ہے نا, سجدہ پہ جانے سے پہلے کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمد, اللہ ہاتھ اوپر کیا جاتا ہے. سجدے میں جاتے ہیں, سجدے سے اٹھتے ہیں, پھر رفع یدین ہوتا ہے, اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اللہ, پھر سجدے میں جاتے ہیں. دوسرے سجدے سے جب اٹھتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, اللہ اکبر, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ ہاتھ پھر اٹھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ اکبر یہ کہتے وقت ان سب میں سنت یہی اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں کہ رفع یدین کیا جائے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں گے, اس کے بعد حمد پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے, نہیں پڑھیں گے تو نماز باطل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اگر فرض نماز ہے تو اس کے بعد ایک دوسرے سورہ کو پڑھنا ضروری ہے. اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے 2 رکعات میں حمد کے بعد دوسرا سورہ, کوئی بھی سورہ قرآن کا لے لیں, قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس, یا لمبی سوروں کو لے, سبح باسم ربک الاعلی لے لیں, کوئی بھی, اس سے بھی لمبی کسی کو آتا ہے تو پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں. لیکن دونوں رکعتوں, فرسٹ رکعت اینڈ سیکنڈ رکعت میں, نمبر 1 نمبر 2 میں سیم سورہ کو نہ پڑھیں, یہ مکروہ. مگر یہ سورہ قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد دونوں رکعتوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. قل هو اللہ احد کے علاوہ کسی دوسرے سورے کو آپ پڑھیں تو اس میں کراہت ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر مثلا انا انزلنا پڑھتے ہیں, انا انزلناه فی لیلۃ القدر پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں اس کو نہ پڑھیں, کوئی اور سورہ, والعصر ان الانسان لفی خسر. سورہ جتنے پڑھیں گے اس میں بسم اللہ واجب, سوائے سورہ براءت, بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو یہ نماز نہیں, ٹھیک ہے نا. اگر نماز سنت ہے تو اس میں سورہ پڑھنا, پہلے 2 رکعتوں میں سورہ پڑھنا فرض واجب نہیں, لیکن واجب نماز میں پہلے 2 رکعتوں میں سورہ کا پڑھنا ضروری ہے. اگر بھول گئے تو کوئی بات نہیں, بھول گئے تو بھول گئے, رکوع میں چلے گا, اب یاد آ گئی سورہ نہیں پڑھا تو کوئی بات. پھر رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہیں گے, اور پھر رکوع میں جائیں گے. رکوع میں کمر بالکل صاف ہونی چاہیے, ہاتھ, اچھا جب قرات کر رہے ہیں نا تو ہاتھ اس طرح, انگلیاں بند اور ہاتھ ران پہ ہونا چاہیے, سنت یہ ہے, ٹھیک ہے. انگلیاں بند اور ہاتھ ران پر, سامنے کی طرف, ایسا ہوگا نا, یہ میرا پیر اس طرح, فیس اس طرح. اچھا جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع ہاتھ انگلیاں کھول کے گھٹنے کو اس طرح گھٹنے پہ رکھیں گے, اور کمر بالکل راست ہونی چاہیے. جب بالکل ساکن ہو گیا بدن, اب موو نہیں کر رہا, تو پھر رکوع کا ذکر کریں, سبحان ربی العظیم وبحمدہ. ایک دفعہ کہتے ہیں کافی ہے, 2-3 دفعہ کہتے ہیں بہتر ہے, 5 دفعہ کہتے ہیں بہتر ہے, 7 دفعہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ نماز میں جہاں بھی اللہ کا کوئی بھی ذکر کریں وہ جائز ہے, رکوع میں, سجود میں, یا غیر رکوع سجود میں, جو بھی آپ اللہ سے کسی بھی زبان میں, اردو زبان میں, پشتو, اللہ سے کوئی راز و نیاز کریں نا کہ اللہ تو میرا رب ہے, عربی میں کہنا انت رب, یا پنجابی میں کہنا, یا بلوچی میں کہنا, یا وہ بنگالی میں کہنا کہ اللہ تو میرا خدا ہے, تو میرا رب ہے, میرے گناہوں کی بخشش کرنا. جو بھی راز و نیاز نماز میں اللہ سے کیا جائے وہ جائز ہے. اللہ سے حاجت مانگنا, دعا کرنا, ٹھیک ہے. اچھا رکوع میں بھی آپ اللہ سے اپنی حاجت مانگ سکتے ہیں, درود بھیج سکتے ہیں, اللہم صلی علی محمد. جب رکوع سے کھڑے ہو گئے تو کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ, پھر ہاتھ اوپر کہیں اللہ اکبر, ہاتھ نیچے لائیں گے, پھر سجدے میں چلے جائیں گے. سجدے میں واجب یہ ہے کہ آپ کے 7 رکن زمین کو لگے, 7 رکن, وہ کیا ہے, ماتا, 2 ہتھیلی, یہ 3 ہو گئے, 2 گھٹنے, 5, اور 2 پیر کے انگوٹیاں, پیر کے انگلیاں, یہ زمین پہ ہونی چاہیے, یہ 7. ناک کو بھی, ناک اگر یہ تربت پہ رکھا جائے یہ بھی مستحب ہے. ان سب میں واجب یہ ہے کہ ماتا یہ جو ہے نا یہ کپڑے پہ نہ ہو, یہ کھانے پہ سجدہ نہیں کر سکتا, یہ کوئی قیمتی چیز ہے, مثلا سونا ہے, چاندی ہے, کوئی قیمتی پتھر, اس پہ سجدہ نہیں کر سکتا. سب سے بہترین اس کے لیے کیا چیز ہے, تربت, سب سے بہترین یہ سجدہ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور سنت یہ ہے کہ ناک کو بھی زمین پہ رکھیں, اگر یہ ٹچ ہو جائے نا یہ سنت. 7 واجب ہیں, 7 اعضاء سجدے میں زمین کو لگے یہ واجب ہے. 8واں جو ہے ناک جو ہے یہ سنت, اگر نہ لگے تو کوئی بات, ہوا میں ہے. تو اس کے بعد بھائی سجدے میں جب جائیں گے, سجدہ جب بالکل بدن ساکن ہو, سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, یہ 1 دفعہ کہتے ہیں, 3 دفعہ کہتے ہیں, 5 دفعہ یا 7 دفعہ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہے, اللہ سے کوئی بھی حاجت مانگنا, راز و نیاز, جو حرام نہیں مانگ سکتے اللہ سے, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ مجھے شراب دے دے, اللہ مجھے چوری کرنے, یہ نہیں کر سکتے. لیکن جو بھی جائز اللہ سے راز و نیاز ہے, نماز کے کسی حصے میں بالخصوص سجدے میں استغفار کر سکتے ہیں. پھر بیٹھیں گے, اس کے بعد جب بیٹھیں گے نا, بیٹھنے کا سنت یہ ہے کہ آپ کا وزن آپ کے بائیں پیر پر, جب بیٹھنا نا ایک وزن ایک سائڈ, تو یہ سنت. اور اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اللہ اکبر جب بدن ساکن ہو, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نیچے کریں, پھر دوسرے سجدے کے لیے جائیں. وہ پہلے سجدے کی طرف جا لیں گے, پھر جب اٹھ جائیں گے تو مستحب یہ ہے, واجب نہیں, مستحب ہے کہ بیٹھ جائیں. دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا پہلی رکعت میں, تیسری رکعت میں یہ مستحب ہے, دوسری اور چوتھی میں تو واجب ہی ہے. تو اس کے بعد بیٹھیں گے,
अल्लाह अकबर कह देंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। खड़े होते वक्त कहेंगे बिहौलिल्लाहि व क़ुव्वतिही व अक़ूमु व अक़ऊद। दूसरे रकत में खड़े होकर फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वलद्दालीन के बाद आमीन कहेंगे तो नमाज बातिल होगी। आमीन नहीं कहे, बिदअत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वलद्दालीन के बाद कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन कहना है बिदअत है। अहले बैत अलैहिस्सलाम का हुक्म है, कह दे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, चाहे पहली रकत हो चाहे दूसरी रकत हो, आमीन नहीं कह सकते। उसके बाद एक दूसरा सूरा पढ़ेंगे। सूरा जब पढ़ेंगे तो मुस्तहब यह है कि उसके बाद हाथ ऊपर करेंगे चेहरे के सामने और कुनूत करें। कोई भी अल्लाह का जिक्र, अल्लाह से कोई भी हाजत मांगे, अल्लाह मेरे गुनाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कोई भी दुआ करें। फिर अल्लाहु अकबर हाथ नीचे करेंगे, रुकू में चले जाए, और फिर रुकू सजदा वही जो पहले रकत में मैंने बताया। जब दूसरा सजदे से उठ के बैठ गए अल्लाहु अकबर, उसके बाद तशहुद पढ़ें, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व खैरुल अस्माइ लिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा, वो तशहुद पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फिर अगर दो रकत है तो सलाम देंगे, अगर तीसरी रकत पढ़नी तो फिर खड़े हो जाएंगे बिहौलिल्लाहि व क़ुव्वतिही व अक़ूमु व अक़ऊद। तीसरी रकत में आपके लिए चॉइस है कि सूरह फातिहा पढ़ लें आराम से, बुलंद आवाज में नहीं, आराम से सूरह फातिहा पढ़ लें, या ये तस्बीह सुब्हानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु, एक दफा पढ़ें या तीन दफा, ये चॉइस है। आप एक दफा भी पढ़ें काफी है, तीन दफा कह दे ज्यादा बेहतर है। ये ना पढ़ें तो सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद दूसरा सूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तीसरी रकत और चौथी रकत। उसके बाद रुकू सुजूद वही है जो पहली रकत में हमने बता दी, ठीक है ना, ये तरीका। और चौथी रकत वही है जो तीसरी रकत की सूरत हाल। ओके, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के हदीस में नमाज का ये तरीका। ओके मेरे भाई, आखिर में सलाम का तरीका, सलाम का तरीका यह है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इससे नमाज खत्म नहीं होती। ये जब कहते हैं ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अभी तक आप नमाज में, ये सिर्फ एक तहियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन जो ही कहेंगे अस्सलामु अलैना, नमाज खत्म। व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, उसके बाद मुस्तहब है कि इंसान कह दे, बल्कि जरूरी कि इंसान कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहु अकबर और तीन रकत। उसके बाद तरीक़ाकार ये है सलाम देना। ओके, और जब ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह नमाज से आप खारिज हो चुके हैं तो ये नमाज से शुरू हो चुके हैं, ठीक है। आखिर